नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. روي أنه عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه فقال عليه السلام: كيف أصبحتم؟ فقالوا: أصبحنا مؤمنين بالله. فقال عليه السلام: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء وترضى على القضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم مؤمنون حقا، ورب الكعبة أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: من لقيني وهو يحبني أدخلته الجنة، ومن لقيني وهو يخافني جنبته ناري، ومن لقيني وهو يستحيي مني أنسيت الحفظة ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. قرآن پاک کی آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر، دوسرا شکر. ان دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر آپ کریں گے، اللہ آپ کا ذکر عرشوں پر کریں گے. آپ اللہ کو زمین پر یاد کریں گے، اللہ آپ کو عرش پر یاد کریں گے. آپ لوگوں میں اللہ کے ذکر کو عام کریں گے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں آپ کے ذکر کو عام کریں گے. اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں تو وہ جنت میں اپنے ذکر کے بقدر مراتب کو پائیں گے. اور دوسری چیز شکر. دوسری چیز کیا ہے؟ شکر. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. اس میں سب سے بڑی جو نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. اس سے بڑی کوئی دولت مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتی، اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے. اور اس ایمان پر جس نے بھی محنت کی اور جس نے بھی اس کو سنوارا اور بچا کر لے گیا، اللہ کے خزانے سے سب کچھ پا گیا. اور جس نے ایمان کے بغیر ساری دنیا کو حاصل کیا تو وہ یا تو قارون بنا، شداد بنا، حامان بنا، فرعون بنا. وزارتیں بھی مل گئیں، خزانے بھی مل گئے، بادشاہت بھی مل گئی، ساری چیزیں دنیا کی مل گئیں، عہدے، منصب، چودراہٹ، جتنا آپ یعنی کہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے کہہ لیں، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ سب مل گئیں. ایمان نہیں ملا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہ ہوا. عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. عقل مندوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ان میں نصیحت ہے. ان کے واقعات میں اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ایمان کے ساتھ وزارت کو بھی حاصل کیا، ایمان ساتھ رکھا تو پھر ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بنے. وزارت کو ساتھ رکھا، عمارت کو ساتھ رکھا، عمر بنے، عثمان بنے. مال بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف، مال بھی ہے، ایمان بھی ہے، اللہ کے خزانے سے سب کچھ لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
सर्टिफिकेट जन्नती होने का मिला। वजारतें नहीं है, माल नहीं है, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा से आकर ईमान की दौलत को अपने सीने में उजागर करके इस दुनिया से गए। कुछ भी ना था। क्या उनकी शान थी कि चलते ज़मीन पर थे, आहट जो है वो जन्नत में सुनाई दे रही है। ऐसे मर्तबे अल्लाह ने फिर अता की। ईमान अल्लाह को बड़ा मतलूब है और ईमान पर ही अपना सब कुछ लगा देना ही कमाल है। फ़िरऔन के महल में एक बांदी काम किया करती थी जिसका नाम मिशाता था, जो फ़िरऔन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। उसकी ये खिदमत थी, बाल संवारती थी। पहले पहले बादशाह बड़ी खिदमतें कराया करते थे, हर चीज़ के लिए खादिम रखा होता था। तो उस मिशाता की जो है के वाक़े को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है। बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है कि एक औरत होकर उसने अपने ईमान पर इस तरह से जुर्रत की और अपने ईमान को इस ढटाई से फ़िरऔन के दरबार में, कितना बड़ा वक्त का बादशाह और खुदाई का दावा करने वाला, आम बादशाह नहीं था। अना रब्बुकुमुल आला, इतना बड़ा उसने दावा किया। और उसके महल में काम करने वाली बांदी, कोई शहजादी नहीं, कोई वज़ीर की बेटी नहीं, बांदी। क्या हैसियत होगी उसकी बादशाह के सामने। लेकिन उसने जब ईमान अपने दिल में बसाया तो उस पर कैसे वो डट गई। कुरान में उसका ज़िक्र है कि वो जब बाल संवार रही थी उसके हाथ से कंघी गिर गई। कंघी उठाते वक्त उसकी ज़बान से अल्लाह निकल गया। क्या निकल गया? अल्लाह। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस क़ुदसी है ना कि जब इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, फिर अल्लाह इस धरती को ख़त्म करेंगे। वल्लाह कहने वाला एक ईमान वाला भी अगर इस धरती पर रहता होगा, ये दुनिया नहीं फना होगी। तो वो अल्लाह के नज़दीक ईमान वाला कितना कदर क़ीमत वाला है, कितनी अहमियत का हामिल है। उसकी ज़बान से अल्लाह निकला। फ़िरऔन की बेटियों ने सुन लिया, कहा कि भाई ये तूने क्या कहा? ये तो मूसा के माबूद का नाम लिया तूने, जो वो कहता है वो तूने कहा। क्या तू उसके खुदा पर ईमान तो नहीं ले आई? अब ईमान तो लाई भी थी, पकड़ी गई। कहा कि हाँ मैं मूसा के माबूद पर ईमान लिया। क्या तुझे पता नहीं है फ़िरऔन का, मेरे अब्बा का, कि जो उसकी पर पूजा नहीं करेगा, जो उसको खुदा नहीं मानेगा तो उसका क्या हाल होगा? कहा कि कुछ भी कर ले, मैं उसको खुदा नहीं मानती। मैं तो मूसा के खुदा को खुदा मानती हूँ, जो ज़िंदगी भी देने वाला है, मौत भी देने वाला है। मौत व हयात उसके हाथ में है, सज़ा देना लेना उसके हाथ में है। तो ये सारा माजरा जाके अब्बा से अर्ज़ कर दिया कि भाई ये बांदी मिशाता जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले। तो कहा कि अच्छा ऐसा है, लो उसको दरबार में पेश किया गया। उसको लिटाकर पहले उससे कहा कि भाई तू ये काम अपना छोड़ दे और रुजू कर ले, तेरी सज़ा माफ़, और हदाया भी दिए जाएंगे, वो अलग। हदाया भी दिए जाएंगे और माफ़ी भी मिल जाएगी, ज़िंदगी भी बख्श दी जाएगी। अगर नहीं तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जा। दोनों हाथ उसके खोल के कीले गाड़ दी, पैरों पे भी कीले गाड़ दी। अब ज़रा तसव्वुर करें, ज़िंदा हालत में कोई आपके हाथ पैर में कीले गाड़ दे ज़मीन में। कहा कि देख ले अभी भी अंजाम बुरा होने वाला है तेरा, तुझे हम कत्ल कर देंगे। कहा कि नहीं, मैं अब ईमान ले आ चुकी हूँ, अब मैं इससे फिरने वाली नहीं। तो एक वज़ीर ने मशवरा दिया कि इसकी एक दूध पीती बच्ची है घर में, उसको लाया जाए, उसको इसके सामने कत्ल किया जाए, पहले उसको सज़ा दी जाए, क्या पता ये फिर जाए। अब अंदाज़ा लगाएं माँ की ममता किस उरूज पर होती है एक दूध पीती बच्ची के लिए, कि उसको लाया गया, उसको उसके सीने पर बिठाया गया, लिटाया गया, और वो अपने माँ की छाती से दूध पीना उसने शुरू किया। फिर उससे उसको छुड़ाकर उसके सीने पर ही उसको कत्ल किया गया।
اور وہ سارا خون اس کے سینے پر. آپ بتائیں کیا وہ عالم ہوگا؟ کہا کہ اب کیا کہتی ہے؟ کہا کہ نہیں، جس ذات پر ایمان لا چکی ہوں اب اس سے 1 انچ بھی ہٹنے والی نہیں. اور اس کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان اللہ کو کتنا مطلوب ہے، کہ جب ایمان کی حلاوت جب بندہ محسوس کرتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. نوح علیہ السلام 950 سال اپنے لوگوں پر محنت کرنے والے نبی ہیں. 950 سال. اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ بھئی کتنے لوگ ایمان لائیں گے، 80 یا 82 آدمی. جب تک 82واں آدمی ایمان نہ لے کر آ گیا اللہ نے مہلت دی. کتنا لمبا وقت ہے تبلیغ کا. 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بول رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ. 950 سال کے بعد 82 آدمی ایمان لا رہے ہیں. تو وہ آخری آدمی جب ایمان لایا تو پھر اللہ نے قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اب ہم اس پوری خلقت کو ختم کر دیں گے. کیوں؟ اب اگر یہ باقی رہے تو یہ پھر آپس میں شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو فاجر فاسق بچے پیدا ہوں گے. جو ایمان لانے والے تھے ان کو کہا کہ بس آپ ایمان لے آئے، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور پار لگ جاؤ، اور پھر دوبارہ سے یہ ابن آدم کی ذریت آگے بڑھی ہے. طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کا جو کشتی میں جو سوار ہوئے، پھر جب وہ اللہ نے ان کو نجات دی، سارے غرق ہوئے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، سب کو اللہ نے ختم کر دیا. ایسا ایمان اللہ کو چاہیے. اتنی اہمیت ہے ایمان کی اللہ کے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے. یہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایمان سے متعلق ہے، سنانی ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ نعمتیں اضافہ فرمائیں گے. تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. ایمان کے متعلق بات چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور آگے فرمایا کہ کیف اصبحتم، تم اپنی صبح کیسے کرتے ہو، صبح کو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ انتم کیف اصبحتم، صبح کیسے کرتے ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ مؤمنین باللہ، کہ ہم صبح اس حالت میں کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اس حالت میں ہماری صبح ہوتی ہے. اصبحتم مؤمنین باللہ، کہ ہماری صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. پھر صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کی علامتیں کیا ہے. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان کی حالت میں اللہ پر صبح کرتے ہیں، تو اس دعوے پر تمہارے پاس علامتیں کیا ہیں ایمان کی. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم جو ہے نصبر علی البلاء، کہ جب ہمارے اوپر آزمائش، مصیبتیں، تکلیفیں آیا کرتی ہیں ہم اس پر صبر کرتے ہیں. یہ ایمان کی علامت بتلائی گئی اور رہتی دنیا تک اس قاعدے کو مسلم کر دیا گیا کہ ایمان والوں پر ہی آزمائشیں زیادہ آئیں گی، ایمان والے ہی آزمائش کے زیر اثر رہیں گے. اس پر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ نصبر، صبر کرنا ہے. ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے. صبر پر ہی اللہ کا بغیر حساب کتاب اجر کا وعدہ ہے. کوئی حساب کتاب نہیں لگائیں گے اللہ، بغیر حساب کتاب کے اللہ کا دینے کا وعدہ ہے کہ اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. نصبر علی البلاء. آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، اتنی ترقی انہوں نے کر لی ہے، اتنا ان کے پاس مال ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں یار تم جو ہے وہیں کے وہیں ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم وہیں کے وہیں ہو، آپس میں ہی لڑتے رہتے ہو ہیں بھائی. اور
لوڈ شیڈنگ بھی تمہارے اوپر ہے، کرپٹ حکمران ہے تمہارے اوپر، آپس میں لڑائیاں تمہاری اتنی ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ پچھلے دنوں کیا ہمارا کھاڑا بنا رہا ہے ایوان، جو ایوان 22-22.5 کروڑ عوام کی تقدیر لکھنے اور بنانے کے لیے وہاں منتخب ہو کر گیا ہے، اس کا حال آپ دیکھ لیں۔ اور ہم ان سے کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ میری تو بات یہ ہے کہ ہم ان منتخب نمائندوں سے گلہ کرتے کیوں ہیں؟ ہماری اپنی کیفیت کیا ہے؟ ذرا خود اپنے حال کا جائزہ لے لیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا نوعیت ہے۔ زیادہ دور نہیں جائیں، یہ نیو کراچی کا علاقہ ہے، کل پرسوں کی بات ہے، کرکٹ کھیلنے پر کہ وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس گلی میں کرکٹ نہ کھیلیں، ہماری خواتین لائٹ جانے کی وجہ سے باہر بیٹھتی ہیں، گرمی بہت ہے، آپ یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں گلی میں، آپ ایسا کریں گراؤنڈ میں چلے جائیں۔ تو وہ جو کرکٹ کھیلنے والے تھے وہ کچھ زیادہ ہوشیار تھے، زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا منع کرتے ہو ہمیں، چلو نکلو یہاں سے۔ اور وہاں سے بات بڑھی، اور بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ پھر وہ ہاتھا پائی، اور پھر وہ ڈنڈے اور وہ جو وکٹ ہوتی ہے، وکٹ اور بلے سے اس لڑکے کو، ریحان نام ہے میرے خیال میں، اس کو مار مار کے مار دیا گھر میں گھس کے۔ وہ پڑھانے کے لیے گیا کہیں بچے کو، واپس آیا تو اس کو پہلے بھاری پکڑ لیا، اس کو مار مار کے جب وہ گھر کی طرف بھاگا تو گھر کے دروازے توڑ کے اندر گھس کے اس کو مار دیا جان سے۔ یہ ہماری نوعیت ہے۔ تو ہم ایوان میں جو منتخب کردہ لوگ ہیں، تو وہ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو کیا کوئی بڑی نئی بات ہے؟ ہم ہی نہیں تو منتخب کیا ان کو، تو ہماری جو کیفیت ہے وہی اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اپنی کیفیت بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایک محلے کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار غیر لوگ کتنی ترقی کر گئے، اور فلانا کر گئے، ڈھماکہ کر گئے، اور کتنے ان کے اخلاق دیکھو کیسے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ان کے اخلاق ایکسکیوز می سے بات شروع کرتے ہیں، تھینک یو پہ بات ختم کرتے ہیں، سوری سے بات شروع کرتے ہیں اور پلیز سے بات ختم کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، گالی سے بات شروع ہوتی ہے، 2 ٹھڈے بھی لگاتے ہیں، پھر گالی پہ بات ختم ہوتی ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ ان سب کے باوجود ہم کتنے ہی گرے ہوئے کیوں نہ ہوں، کتنا ہی ہمارا جو ہے نا اخلاق کا مورال گرا ہوا ہے، لیکن ایک نعمت جو اللہ کی ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرما دیا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا، کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کو آزمائش میں زیادہ جھکنا پڑے گا ایمان والوں کو، تو ہم ان کفر والوں کے دروازے اور کھڑکیاں اور گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں، ان کے محلات سونے چاندی کے بنا دیتے، تو پھر اور زیادہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہوتے۔ ہمیں تو متاثر ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ متاثر نہیں ہونا ہے۔ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان سے، ان کے شہروں سے، ان کی ترقی سے، ان کے رتبوں سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا کرنا ہے، ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے، تو آزمائشیں ایمان والوں پر ہی زیادہ آئیں گی۔ اس آزمائش پر آپ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آفت ٹوٹ پڑی، اللہ کی طرف سے آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، صبر کے دامن کو تھام لیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ اللہ کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، ناشکروں کے ساتھ اور بے صبری صبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کریں، شکووں کو زبان پر لے آئیں کہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا۔ نہیں نہیں، ایمان والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، ایمان ہی کی وجہ سے کیسی کیسی قربانیوں میں وہ پس گئے، لیکن ایمان کو نہ جانے دیا ہاتھ سے۔ دوسری علامت صحابہ کرام نے جو اپنی بتلائی کہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ دوسری چیز وَنَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ، کہ ہمارے پاس جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آ جاتی ہے
تو ہم اس پر شکر ادا کرنے والے ہیں، نعمت پر اکڑتے نہیں ہیں۔ کوئی منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، گھر نہیں تھا گھر بن گیا، مال نہیں تھا مال آ گیا، گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، تیری ہی دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ فتوحات کا دروازہ کھلا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فراخی میں شکر ادا کرنا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آدمی کے پاس وسعتوں کے دروازے کھل گئے، اب وہ شکر اللہ کا ادا کر رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اسی شکر کی وجہ سے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 7 طریقے جو بتائے گئے ہیں کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو تو نظروں کی حفاظت کرے، مسواک کا اہتمام کرے، جماعت کی نماز کا اہتمام کرے، اور شکر ادا کرنا شروع کر دے، اور بلاؤں پر صبر کرنا شروع کر دے، ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھاؤ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو شکر ادا کرنا۔ ایک باپ بیٹے کا قصہ لکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو گریجویشن کر رہا تھا وہ، تو اس نے کہا کہ تو جب گریجویشن کر لے گا میں ایک تحفہ تیرے لیے تیار کیا ہے۔ بڑا امیر کبیر باپ تھا کہ میں یہ تحفہ تیرے کو دوں گا۔ اب جستجو ہوئی بیٹے کو کہ بھئی کیا تحفہ دے رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب کالج جاتا ہوں تو راستے میں ایک شو روم آتا ہے، وہاں اسپورٹس کار اس نے اپنے ذہن میں نقشہ اس کا کھینچا ہوا تھا کہ میرا باپ یہ دلا سکتا ہے تو میں یہ تحفے میں لوں گا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا ہوا تھا۔ باپ اس کا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کرنے والا تھا، تو اس نے اس کے لیے جو تحفہ تیار کر رکھا تھا اس کو اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر، جزدان میں لپیٹ کر، خوب چمڑے سے اس کو بند کر کے اس کے لیے خوبصورت تیار کر کے رکھا۔ تو جب وقت آ گیا، انتظار ہو رہا تھا، جس دن رزلٹ آیا تو باپ کے کمرے میں آیا بیٹا، کہا کہ بھئی میرا تحفہ، کہا کہ بھئی یہ لو۔ وہ قرآن پاک اس کو دیا، تو قرآن پاک دیکھ کر اس نے تو آنکھیں چڑھا لی، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے وہ کار دلا دیں اور آپ دلا بھی سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ تو وہ وہیں سے ہی وہ جگہ چھوڑ کر گھر سے نکل گیا، جا کے دنیا کی کمانے کی دوڑ میں لگا کہ جو چیز میرے باپ نے مجھے نہیں دلائی، آج میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لے سکتا، اب میں اتنی محنت کروں گا دنیا کے اندر وہ چیز میں لے سکوں۔ کامیاب بزنس مین بنا، اور اس کے بعد پیسہ، گاڑی، سب کچھ آ گیا، اچھی بیوی آ گئی، زندگی گزرنے لگی۔ ایک موقع پہ جا کر اس کو اپنے باپ کا خیال آیا، یار باپ تو میرا، یہ تو میں نے کیا کر دیا۔ آدمی کا ضمیر اس کو کہیں نہ کہیں جھنجھوڑتا ہے۔ والدین کے ساتھ ایک موقع پر ہم برا کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں خود ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ اس کو احساس ہوا، لیکن بہت دیر ہو گئی، باپ کا ہو گیا انتقال، باپ کا ہو گیا انتقال۔ اب آنا ہی تھا، اکلوتی اولاد تھی، ساری وراثت بیٹے کے نام تھی، سارا پیسہ اس کا تھا۔ تو جب وہ باپ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ قرآن پاک اسی طریقے سے وہیں میز پہ رکھا ہوا تھا۔ تو اب اس کو یہ احساس تو جاگ چکا تھا کہ میں غلطی کر چکا ہوں۔ قرآن پاک کھولا، جزدان سے نکالا، تو صفحے پلٹنے لگا تو ایک صفحے پر باپ نے ایک نشانی کے طور پر ایک کاغذ اندر کیا ہوا تھا اور آدھا کاغذ باہر تھا۔ اس کو جب کھولا تو سورہ رعد کی وہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر اس نے نشان لگایا ہوا تھا کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اگر دل کا سکون اور تسلی چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر جیسے ہی وہ اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کے اس نے قرآن بند کیا، دیکھا تو نیچے ساتھ میں ایک گاڑی کی چابی اور اس کے ساتھ کچھ رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت تو جذبات میں آ گیا نا کہ بس قرآن کو دیکھا تو بس یہ میں انعام نہیں لینا چاہتا، حالانکہ باپ نے وہ سارے کام بھی کر رکھے تھے، لیکن اس کی نسبت اور اس کا رخ قرآن کی طرف پھیرنا چاہتا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ہمارے پاس بھی اللہ نے ابھی موقع دیا ہوا ہے، زندگی ہمارے پاس ہے، مر جائیں گے تو کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا، ایمان ساتھ جائے گا اور اعمال صالحہ ساتھ جائیں گے، یہ دو چیزیں ساتھ جائیں گی۔ اس ایمان پر محنت کرنی ہے۔
اور پھر تیسری چیز صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وترضى علی القضاء، اور جو ہمارے تقدیر میں ہمارے لیے اچھا یا برا لکھا ہوا ہے اس پر ہم راضی ہیں، اس پر ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ اگر اچھا ہوا اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، راضی ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو گیا اس پر بھی ہم تقدیر کے فیصلے پر ہم راضی ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے لکھا تھا، اللہ خوب بہتر جاننے والے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں دینی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا دینا ہوگا، تو ہم تقدیر پر راضی ہیں۔ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم مؤمنون حقا، تم یقیناً پکے ٹھکے مومن ہو، پکے ٹھکے ایمان والے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور سنو، ورب الکعبہ، اللہ کے کعبے کی قسم کہ میں، بلکہ بعض انبیاء کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ جو شخص اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل کریں گے، اور جو اس حال میں چلا گیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نافرمانی اور معصیت کی طرف نہیں جاتا تو جنبتہ ناری، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس حال میں وہ اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے کہ وہ اللہ سے شرم کرنے والا ہے، وَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنِّي، کہ وہ مجھ سے شرم کرتا ہے کہ اگر میں کوئی نافرمانی کروں گا، گناہ کروں گا تو اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا میدان محشر میں، اور وہ اس پر حیا کرنے والا ہے۔ أَنْسَيْتُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبِي، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کرامن کاتبین سے بھلا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ انعام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دی، فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے اگر تم اس لیول کا ایمان پیدا کر کے اس دنیا سے آؤ گے۔ تو بھائی اس ایمان کو ہم نے بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر خوب محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ ایک دعا ہے آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں، یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا قرآن کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے، ماں کی گود میں ہم مسلمان پیدا ہو گئے، ہم ایمان والے ہیں، اب یا اللہ یہ ایمان کی دولت ہم سے نہ لینا۔ بڑا آدمی جب کوئی کسی چیز، اور ہبہ کا لفظ ہے نا، کوئی چیز کسی کو جب کوئی ہدیہ کرتا ہے بڑا آدمی تو واپس تھوڑی لیتا ہے، تو اللہ تو بڑے غیور ہیں، تو اللہ کو کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے ایمان کی دولت دینے کے بعد واپس لے لیں۔ لیکن ہمارے کارنامے ایسے ہوں گے کہ ایمان اس لیول کا گر چکا ہوگا کہ ہم ہر گناہ پر تیار ہیں بھائی۔ تو بھائی ایمان کے لیول کو ہم نے بڑھانا ہے، ہمارا ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، گرتا بھی ہے، برے ماحول میں جائیں گے گر جائے گا، اچھے ماحول میں آئیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، یہ ایمان کا لیول اوپر جائے گا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اپنا تعلق پیدا کرنا، تو یہ ایمان کا لیول اوپر بڑھے گا۔ کیا ہوگا بھائی؟ اوپر بڑھے گا۔ تو اس ایمان پر محنت کرتے 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 اس دنیا سے جائیں گے، اللہ کے خزانوں سے سب کچھ پا لیں گے، بھلے دنیا کچھ نہ آئی ہو، اللہ کے خزانے سے سب کچھ مل گیا، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ نہ کرے 100 دفعہ نہ کرے ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو بڑے خطرے کی علامت ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو یہ دعا ضرور ہر نماز کے بعد مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ جو تو نے ہمیں یہ ہبہ کی ہے ہدایت، اس کو دینے کے بعد واپس نہ لینا، اسی ہدایت پر، اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔